السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے وقت یا قریب المرگ کیفیت میں اولاد کو ماں باپ وصیت کرتے ہیں، اور یہ وصیت صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اس وصیت میں اور کیا کیا کچھ آ سکتا ہے، اور اسپیشلی ایسا کیا آ سکتا ہے جو مال و دولت سے زیادہ ضروری ہے۔ آئیے سورہ البقرہ کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کچھ بزرگان دین کے اقوال اور افعال شیئر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے درس سے ہم سب کو اپنے اپنے زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کا موقع ملے گا جس سے ایک تبدیلی آئے گی، ہم میں بھی، ہماری آل اولاد میں بھی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 132 سے 132، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا یہاں ذکر ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو ذکر کیا۔ یہ ایک طریقے سے یہود و نصارہ کو ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ تم اپنے آپ کو آل ابراہیم کہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل سے تو اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کی آل سے پھر قریش ہیں، اور قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جس نصیحت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، یہ وہی تو نصیحت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اپنی اولاد کو۔ اور تم چونکہ آل یعقوب ہو، تم بنی اسرائیل ہو، تو یہی نصیحت تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو کی تھی، کوئی الگ نصیحت تو نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی نصیحت تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی بھی وہی نصیحت تھی، اور آگے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے بھی وہی نصیحتیں اپنی اولادوں کو کی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو وہی نصیحتیں کی۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ذکر ادھر خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، چونکہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے شریعت موسوی کے وہ کاربند ہونے چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف خاص کوئی ان پہ کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی جس کے لیے وہ لوگوں کو بلائے، شریعت موسوی پر ہی لوگوں کو بلایا انہوں نے۔ اس لیے عیسائی جو ہیں وہ تورات بھی مانتے ہیں، اور زبور بھی مانتے ہیں، اور دیگر کتب بھی مانتے ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی نیو ٹیسٹمنٹ کی بھی کتابیں ہیں۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کو احکامات نہیں ملیں گے، احکامات سارے وہی ہیں جو تورات میں بیان کیے گئے ہیں یا پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ عیسائی جو ہے وہ اپنی کرتے ہیں، وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتے، جن چیزوں کو ان کے لیے حرام کیا گیا تھا انہوں نے انہیں اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی بات ہر نبی نے اپنی قوم کو کی ہے، اور چونکہ یہاں پہ یہ ادیان ثلاثہ جو ہیں، یہ 3 مذاہب جو ہیں، مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ سب کا ایک ہی کلیم ہے نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام وہی بات کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا یہود و نصارہ پر کہ مسلمان وہی بات کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور ان کے بعد ان کی اولاد نے کی تھی، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اچھا، اب اسی طرح اسی کی اگلی آیہ مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ ام کنتم شہداء، اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جو کہتے ہو کہ ہم تو اسی دین پر ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے آگے بتایا اور ان کی اولاد نے آگے پھیلایا، تو کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور ان سے کیا فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے وصال فرمانے کے بعد اے میرے بیٹوں تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے سامنے تو اللہ عز و جل کی کرتے ہو، میرے بعد کس کی کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے نعبد الہک، ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں وَإِلَٰهَ آبائک، اور وہ جس کی عبادت آپ کے آبا کرتے رہے۔ اور آبا کو انہوں نے آگے ڈیفائن بھی کیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی اور اسحاق علیہ السلام بھی الہ واحدہ، جو ایک الہ ہے، الہ واحد ہے، اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تو جب فرما برداری یہ ثابت ہو چکی تو اے یہود و نصارہ، اب تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب تم اس فرما برداری کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ تم جن کو اپنا پیشوا مانتے ہو کہ ہم ان کی تابعداری کرتے ہیں، تو پھر ان کی مکمل تابعداری کرو۔ انہوں نے تو اسی خدا واحد کی عبادت کی۔ تو عیسائیوں، تم نے تو 3 خدا بنا لیے،
اور یہودیوں تم نے انکار کر دیا انبیاء کا اور کسی ایسی روش پہ چل پڑے ہو جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی تھی تمہارے لیے۔ تو بہرحال اب ان دونوں میں وصیتوں کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور بہت سارے نقطے ہیں کہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چاچا بھتیجے کا رشتہ ہے، لیکن ان کے بیٹوں نے کیا کہا، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس پروردگار واحد کی جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آبا کا بھی رب ہے، اور آبا میں چاچا کو بھی شامل کیا کیونکہ چاچا بھی آبا میں ہی شامل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ لغت ہے جس کے اندر وہ چیزیں سموئی جاتی ہیں جو عام طور پہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر انہوں نے بھی وہی چیز بیان فرمائی۔ آبا میں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور چاچا کو والد پہ مقدم رکھا، کیوں؟ اس کی بھی وجوہات علماء نے بیان کی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد چاہیے تو یہ تھا نا کہ اپنے ڈائریکٹ دادا کا ذکر کرتے جو اسحاق علیہ السلام، نہیں، انہوں نے پہلے اپنے دادا کے بھائی کا ذکر کیا، پھر اپنے دادا کا ذکر کیا۔ اس کی دو وجوہات علماء نے بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، تو اس لیے بڑوں کا ذکر پہلے فرمایا اور عمر میں جو چھوٹے ان کا ذکر بعد میں فرمایا، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا ذکر اسحاق علیہ السلام سے پہلے فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی علماء نے کیا کیا قرآن کریم سے موتی چن کے بیان فرمائے ہیں۔ اب بہرحال اب اس کے اندر جو باقی تفصیلات آتی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ وہ وصا، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کرنا بھی ماں باپ کا کام ہے، آخری لمحے تک، بستر مرگ پر بھی۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جس کے بارے میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اولاد کو اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر ثابت قدمی، استقامت، being steadfast on your faith، نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے دور رہنا، یہ سارا کچھ وصیت میں شامل ہونا چاہیے ماں باپ کی۔ صرف یہی نہیں کہ جو دنیاوی معاملات ہوں، ان کی آخرت کے معاملات کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الادب میں، حدیث جو ہے وہ 3671 ہے۔ اب یہ اچھے ادب سکھانے کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسی ان کی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ شعب الایمان میں روایت آتی ہے، حدیث 8662۔ اسی طرح حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا تحفہ نہیں دیا، ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث 1959۔ اسی ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد کیا ہے؟ اچھے ادب سے مراد یہ ہے کہ بچے کو دیندار بنایا جائے، بچے کو متقی اور پرہیزگار، یعنی اس کی تربیت ایسی کی جائے کہ اس کے اندر دین کے عناصر ہوں، دینداری کے عناصر ہوں، اور وہ تقوی کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف راغب ہو، اچھائی کو اچھائی جانتا ہو، برائی کو برائی جانتا ہو، برائی سے بچتا ہو، اچھائی کی طرف رغبت رکھتا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے غرور و تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو، کہ یہ بھی تو نفس کی پاکی میں داخل ہے۔ اچھا، اسی طرح اولاد کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا تحفہ یا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ دونوں اپنے ماں باپ کے لیے، مطلب ماں باپ کے لیے یہ ایک بڑی اہم کام ہے جو ہمارے ہاں بعض دفعہ ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی طرف آپ نے ایمفیسائز کیا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر بھی جائیں، جو قبر میں کام آئے گا، کہ اولاد کے اعمال صالحہ جو ہے وہ ماں باپ کے ہی کام آئیں گے، اور پھر اولاد کے اپنے معاملات بھی ہوں گے، اور زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرات المناجیح میں آپ نے حدیث نمبر 4756 کے تحت یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، پھر وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقیدے کی تعلیم، نیک اعمال کی وصیت کرنا، یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے ساتھ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، بلکہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، جو آپ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت سے ملا،
اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی، یعنی حضرت عبادہ بن صامت نے کیا وصیت فرمائی. تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے بیٹے اللہ سے ڈر، اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لے آئے. اگر تو اس کے خلاف پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ لکھ. قلم نے عرض کی کہ کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا اسے بھی لکھ اور جو ابد تک ہوگا اس کو بھی لکھ. یہ جو روایت ہے، جو قلم نے کیا کہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کیا حکم دیا، یہ سارا کچھ تو ترمذی شریف کی روایت کتاب القدر میں بھی آتی ہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو. شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث 844. اب ہم اور آپ اس پہ ذرا بیٹھ کے اینالائز کریں. کیا فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے سے؟ مرد ہے نا، اس سے کہا دیکھو زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، یعنی غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلا کرو. ہمارے ہاں مٹر گشتی اور نکڑوں پہ کھڑے رہنا اور غیر ضروری جو ہے وہ گھومتے رہنا اور ایویں بس باہر نکل گئے، کچھ نہیں تو بس باہر نکل گئے، یہ سارا کچھ جو ہے انسان کو غافل کر دیتا ہے اپنے رب کی یاد سے اور دنیا میں بہت مشغول رکھ دیتا ہے. اور آپ کی صحبتیں اور سنگتیں کیسی ہیں، دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس ٹو. اور ہماری صحبتیں بڑی خراب ہیں اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرو، جب لوگوں میں جاؤ گے تو زبان استعمال کرو گے تو بڑے محتاط رہ کے زبان استعمال کرو، کیونکہ دیکھیں زبان کا جو استعمال ہوتا ہے نا، اس سے دل میں سختی بھی پیدا ہوتی ہے اور نرمی بھی پیدا ہوتی ہے. تو خاموشی بہتر ہے کسی ایسی بات کے کرنے سے جس سے دل سخت ہو جائے اور جو گناہ کا بھی سبب ہو. اور فرمایا کہ دیکھو اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، کیونکہ یہ جو ندامت ہوتی ہے نا، یہ غرور و تکبر کو توڑ دیتی ہے. اور یہ اسی حال میں ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ وقت خلوت میں، تنہائی میں گزارے اور غور کرے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. بہت سارے اس پہ موتی ہیں. حضرت علقمہ عطاردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بڑی لمبی وصیت ہے لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. فرمایا کہ اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنی پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے. اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے. اس آدمی کی صحبت اختیار کر کے جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے. اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے روکے. اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو مجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے. اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے. اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے. اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے. احیاء علوم الدین، اس میں والیوم 2 پیج 214. مقصد کیا ہے؟ ساری نصیحت کا نچوڑ کیا ہے؟ ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو. اور وہ آدمی اس کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ تم بھی ایک ایسے آدمی بنو، جو تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہ تمہیں بھی تو دینا ہوگا نا، کہ وہ تم اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنو. اس لیے دوست چنو ان لوگوں کو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تمہارا دوست ہو جو تمہیں دنیا میں تو کامیابی دے رہا ہو اور آخرت میں کامیابی نہ دے رہا ہو، تو وہ پھر تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. کیونکہ اگر وہ تمہارا صحیح معنی میں دوست ہوتا تو اس کو تمہاری آخرت کی فکر تو تمہاری دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. وہ آخرت سے بے پرواہ ہے اور صرف تمہاری دنیا کو پروموٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو ایسے دوست کی دوستی سے بچو. بہرحال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہود سے یہ فرمایا کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا، تو وہ اپنی اولاد کو کیا وصیت فرما رہے تھے. تو اس آیت میں یہ کیا معنی ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت میں ان کے پاس موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا
جو اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے، ان دونوں آیات کو آپ سامنے رکھیں تو آیہ نمبر 132 میں بھی یہی تھا کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو، اور مسلمانی فرما برداری سے ہے۔ اور پھر آیہ 133 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بیٹوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیشہ سے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ہمیشہ دین ایک ہی رہا ہے، وہ اسلام ہے، چاہے وہ جنات کا معاملہ ہو کہ انسانوں کا معاملہ ہو۔ پھر لوگوں نے اس کو مختلف نام دے دیے، کسی نے اس کو بدھ مت کہہ دیا، کسی نے جین مت کہہ دیا، کسی نے ہندو مت کہہ دیا، کسی نے یہودیت کہہ دیا، عیسائیت کہہ دیا، مختلف نام ہو گئے، لیکن اللہ نے ایک ہی نام تمہیں دیا ہے، مسلمان، اور تمہیں ایک ہی دین دیا ہے، اسلام، اور یہی معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور اس کو اگر آپ آیہ نمبر 131 دیکھیں سورہ البقرہ کی، تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنے رب سے کہ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب اس کے رب نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اسے فرمایا کہ اسلم، فرما برداری اختیار کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اسلام اور مسلمان یہ تو نکلتا ہی فرما برداری سے ہے، اور کس کی فرما برداری؟ اللہ کی فرما برداری۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہو کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، لیکن اللہ کے بعض انبیاء کا انکار کرتا ہو، بعض کتابوں کا انکار کرتا ہو، اور بعض عقائد کے اندر فساد ہو اس کے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہود و نصارہ کے لیے، ان کے غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خیر و برکت کی طرف بلاتا ہے۔ تعالو، ادھر آ جاؤ ان چیزوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سانجھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک رب کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا معاملات ہیں، وہ جو تمام بنیادی عقائد ہیں مسلمانوں کے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ وہ اس وقت سے پہلے بڑے کڑے امتحان آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ بات ثابت کر دے گا کہ پھر صلیب توڑ دی جائے گی، یعنی صلیب بے وقعت ہو جائے گی۔ وہ تمام باطل عقائد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھڑے گئے ہیں عیسائیت کے امبریلا تھلے، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور یہودیوں کی بھی جڑ کٹ جائے گی، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیت میں فرق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں یہودی، معاذ اللہ ایسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ جو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور ہر بات واضح ہو جائے گی، اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے نا کہ آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تمام اہل کتاب آپ پہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو مسلمان تو لاتے ہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے تمام انبیاء پر، اللہ کے تمام رسولوں پر۔ اور عیسائی جو ہیں وہ ایمان تو لاتے ہیں پر ان کا ایمان غلط ہے، ان میں اتنی تفریق ہے جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں ان میں ڈومینینس ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ عیسائیوں میں کتنے افکار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے، وہ سارے ختم کر کے انہیں صحیح عقیدے پہ لایا جائے گا۔ اور پھر یہودیوں کی تو ویسی جب عیسیٰ علیہ السلام سامنے واضح طور پر ساری چیزیں آ جائیں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں گے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کا حصہ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو ماننے والے سب لوگ آٹومیٹکلی مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔